گڈ مارننگ بچوں. آپ کو بورڈ اور آواز کلیئر ہے کیا؟ ایک بار بتا دیجیے. آواز کٹ رہی ہے. آواز کیوں کٹ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ چلیے. تو کل ہم نے رشید احمد صدیقی کو پڑھا تھا. ہمیں ان کا خاکہ جو تھا، جو آپ کے سلیبس میں ہے، گم چھائے گرے مایا، اس کی جو فہرست ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو ہم نے لکھ لیا تھا کہ انہوں نے کن کن کا خاکہ لکھا جو امپورٹنٹ ہے. ان کی جو فہرست ہے، جو یہ جو کتاب ہے نا گم چھائے گرے مایا، وہ لکھ لیجیے. اس میں سے اگر ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا خاکہ ہے، کس کا ہے، تو وہ آپ لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے. وہ نیٹ ورک ایشو ہوتا رہتا ہے، کٹتی رہتی ہے، ٹھیک سے آتی رہتی ہے. تو اس کی جو فہرست ہے اس کتاب کی، یہ ہم آج اس کے حساب سے اس میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جو انہوں نے لکھا ہے وہ کس کا لکھا ہے؟ مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ. یہ انہوں نے ان کا پہلا جو خاکہ ہے نا اس کتاب کی جو فہرست ہے وہ ان کا لکھا ہے. اس کے بعد دوسرا جو لکھا ہے وہ ہے ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم. انہوں نے جتنے لوگوں کا خاکہ لکھا ہے مطلب وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو سب کے نام کے بعد انہوں نے کیا لکھایا ہوا؟ مرحوم. پھر انہوں نے لکھا ہے مولانا سلیمان اشرف. یہ بھی مرحوم تھے. پھر فورتھ انہوں نے لکھا ہے حضرت فورتھ لکھا ہے مولانا ابو بکر محمد شیش مرحوم. ابو بکر کا لکھا ہے محمد شیش مرحوم. پھر ففتھ لکھا ہے حضرت اصغر گونڈی. یہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا. حضرت اصغر گونڈی. پھر انہوں نے لکھا ہے محمد ایوب عباسی. محمد ایوب عباسی. اور انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر محمد اقبال. یہ سب آپ ان کے آگے مرحوم لکھیے گا سب کے آگے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے حضرت احسن معافی. حضرت احسن مغربی. ان کے بھی مرحوم تھے. اس کے بعد
سید محفوظ علی بتائیے. سید محفوظ علی بتائیے. نصر الدین علوم علوی. نصر الدین علوی. اور پھر لکھا ہے 11 نمبر پہ سید سجاد حیدر یلدرم. سید سجاد حیدر یلدرم. اور 12 نمبر پہ لکھا ہے سر سلیمان. یہاں سب مرحوم لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اور پھر 13 نمبر پہ یہ 13 خاکے لکھے ہوئے ہیں. اس کی جو فہرست ہے اس میں شیخ حسن عبداللہ. یہ جو 13 خاکے ہیں یہ انہوں نے اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں گنجھائے گرہ مائے میں ان لوگوں کا انہوں نے خاکہ لکھا ہے. اور گنجھائے گرہ مائے جو ہے یہ اس وقت کی تصنیف ہے جب علی گڑھ، اس میں کن لوگوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ سارے جو لوگ تھے یہ یا تو یہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے. کچھ اس میں بہت اچھے ان کے دوست بھی ہیں، کچھ اس میں بہت مقبول اور معروف مصنفین بھی ہیں. تو ان کے علی گڑھ کا جو ماحول تھا اس کی شخصیات کو بہترین مرقع میں بقول کا ایک قول ہے سید عبداللہ کا کہ گنجھائے گرہ مائے میں جو تصویر ہے وہ اتنی روشن واضح پر اثر ہے کہ دلکش ہے کہ اس سے ہمارے ادب میں ایک قابل قدر کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. رشید احمد صدیقی جو تھے وہ طنز اور مزاح شاعر تھے. تو انہوں نے طنز اور مزاح کے ساتھ کسی شخصیت کے خاکے کی تحریر کی ہے. ان میں شخصیات کے مقام اور مرتب سے متاثر ہوئے وہ بغیر صرف اپنی ذاتی وابستگی اور تعلقات کو انہوں نے کیا کیا ہے، پیش کیا ہے. تو گنجھائے گرہ مائے میں آپ سے ان میں سے کسی کا بھی خاکہ جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس وقت کی تصنیف ہے. یہ علی گڑھ تحریک جو تھی نا، یہ علی گڑھ تحریک سے جو وابستہ تھے ان سب کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے. علی گڑھ تحریک، وہ جو نقادین تھے، جو مصنفین تھے، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا. مائک کس کا آن ہے؟ مائک آف کیجئے. فاطمہ آپ کا مائک آف کیجئے. فاطمہ آپ کا مائک آف کیجئے. ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تحریک کے بارے میں انہوں نے اس میں بتایا ہے اور انہوں نے خاکے لکھے ہیں. گنجھائے گرہ مائے کے متعلق اتنا ہی تھا. اب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. اب آج ہم پڑھیں گے سر سید احمد کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو آج کی ہیڈنگ ڈال دیجیے سر سید احمد. فاطمہ آپ کا مائک آف کیجیے. ان کا نام کیا تھا؟ سید احمد خان. سید احمد خان. پیدائش، فاطمہ آپ کا مائک آف کیجیے. ان کی پیدائش ہوئی تھی ولادت 17
اکتوبر 1817 کہاں پر ہوئی تھی؟ دہلی میں۔ اور وفات، ان کی وفات ہوئی تھی علی گڑھ میں، کب؟ 27 مارچ 1898 کہاں پر؟ علی گڑھ میں۔ اور علی گڑھ کالج میں ہی یہ ان کا کیا ہے؟ مدفن ہے۔ جو وہاں مدرسہ تھا نا، جو ابھی موجود یونیورسٹی ہے، وہیں مسجد کے پاس یہ دفن ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان رکھیے کیونکہ وہ پوچھا جاتا ہے، کئی ایگزام میں دیکھا گیا ہے۔ تو اپنے پریویس ایئر جو کوشچن پیپر دیکھیں گے نا، اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کیا تھا ان کے والد کا نام؟ میر تقی۔ اور والدہ؟ عزیز النساء بیگم۔ ان کے نانا کا نام بھی لکھ لیجئے۔ سر سید کی پیدائش یہ لکھا ہے نا، ولادت 17 اکتوبر 1817 دہلی۔ خواجہ فرید الدین ان کے نانا کا نام تھا، اور ان کے نانا یہ جو تھے، یہ مغلیہ جو دربار تھا نا، وہاں سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے دادا کا نام بھی لکھ لیجیے، سید ہادی۔ بڑے بھائی کا نام بھی لکھ لیجیے، سید محمد خان۔ سر سید کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ پٹھان سے، مغلیہ سے، سید سے؟ سید خاندان سے، ٹھیک۔ ہاں، والد میر متقی تھے۔ سوری، میں نے غلط لکھ دیا۔ چلیے یہ کلیئر کر دیں۔ جب سر سید کا انتقال ہوا، سوری ان کے والد کا انتقال ہوا، تب سر سید کی عمر کتنی تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 11 برس؟ نہیں، جب سر سید کے والد کا انتقال ہوا تب ان کی عمر تھی 21 برس۔ کب ہوا تھا ان کے والد کا انتقال؟ 1938 میں۔ جب یہ کتنے سال کے تھے؟ جب یہ 21 سال کے تھے۔ اب ان کی تعلیم کے بارے میں لکھ لیجیے۔ انہوں نے جو اسلامی تعلیم لی تھی، جو ان کے استاد تھے، وہ کون تھے؟ اسلامی تعلیم انہوں نے کس سے لی تھی؟ مولوی فیض الحسن۔ مولوی فیض الحسن سے انہوں نے اسلامی تعلیم لی تھی۔
اور مولوی نوازش علی اور مولانا محفوظ اللہ، 3 لوگوں سے انہوں نے کیا لی تھی؟ اپنی اسلامی تعلیم لی تھی۔ تینوں کے نام لکھ لیجیے۔ فیض الحسن مولوی، فیض الحسن مولوی، یہ مولوی آگے لکھا ہوا ہے تو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مولوی نوازش علی، اور تھرڈ انہوں نے لی تھی مولانا محفوظ اللہ۔ یہ 3 جو استاد تھے ان کے، یہ کس کے استاد تھے؟ اسلامی جو تعلیم تھی اس کے۔ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ان کی بیگم کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا میر متقی، یہ تھا ان کے والد کا نام، میر متقی۔ ان کی شادی ہوئی تھی عزیز النساء سے، نہیں، وہ تو ان کی والدہ تھیں۔ ان کی شادی ہوئی تھی فرشہ بیگم سے، فرشہ بیگم۔ عزیز النساء ان کی والدہ تھیں۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ کے مائک آن کیوں ہو جاتا ہے بیچ بیچ میں، کبھی کسی کا کبھی کسی کا؟ پھر سے فاطمہ کا مائک آن ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہے شاید۔ ان کی شادی ہوئی تھی کس سے؟ فرشہ بیگم سے۔ اور ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1861 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب سر سید کی عمر کتنی تھی؟ جب سر سید کی عمر تھی 44 ایئرس، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام لکھ لیجئے یہیں پر، یہاں شادی اور یہاں بیٹوں کے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ ان کے نام لکھ لیجئے، سید حامد، حامد اور سید محمود، سید حامد، اور دوسرے بیٹے کا نام ہے سید محمود داؤ۔ اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، ایک بیٹی بھی تھی۔ ان کی شادی کی عمر تو نہیں پتا، ہاں پر یہ بس پتا ہے کہ ان کی جب والد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 21 سال، اور جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تب ان کی عمر تھی 44 ایئرس، یہ مجھے پتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا ادبی سفر۔ ان کا جو ادبی سفر تھا نا وہ کافی طویل ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، تو اس کو ذرا اچھے سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ ادبی سفر ان کا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ 1840 سے تو شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے کس کی؟ سائنٹیفک سوسائٹی کی۔ 1840 سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے منصفی کا ایگزام دیا تھا، امتحان دیا تھا 1840 میں۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے بات کریں گے 1862۔ اور سب انہوں نے امتحان دینا شروع کیا تھا، لیکن جو خاص جو مین ہے وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی، تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک۔
साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर, ये कहाँ कायम की गई थी? ये गाजीपुर में कायम की गई थी। और कब कायम की गई थी? ये 1862 में इसको कायम किया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या काम शुरू किया था? सबसे पहले तर्जुमे का काम इन्होंने शुरू किया था। और ये यहाँ पर किस पोस्ट पे थे? इन्हें क्या ओहदा मिला था? ये यहाँ पर एजाजी सेक्रेटरी थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ये यहाँ पर किस पोस्ट पे पहली बार मुरतब किया गया था। तो ये इन्हें एजाजी सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने गाजीपुर में ही कब 1962 से शुरू हो रहा है, अब आप देखना, यह 1863 में 1863 में इन्होंने क्या बनाया था? गाजीपुर में ही एक अंग्रेजी मदरसा। हम ये वन बाय वन करते चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक अंग्रेजी मदरसा बनाया था। कहाँ पर बनाया था? ये इन्होंने गाजीपुर में ही बनाया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का सारा सामान और जो जितना भी जो भी था जो अमले अलीगढ़ में कब ले गए ये? अब ये यहाँ से आ जाते हैं 1864 में। कहाँ? अलीगढ़। 1864 में ये कहाँ आ गए? अलीगढ़ आ गए, है ना? कहाँ आए? अलीगढ़। ये अलीगढ़ आ जाते हैं। फिर इन्होंने 1866 में, कब? 1866, 1866 में क्या किया? अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को कायम किया। क्या किया था? अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एसोसिएशन ये इन्होंने कब कायम किया? ये इन्होंने 10 मई 1866 को, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने कायम किया था। ठीक है। उसके बाद 1866 में ही सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी से हफ्तावार एक अखबार था का इजाज़ अलीगढ़ में 1866 में ही किया था। उसके और बाद में उसका नाम क्या रखा गया? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। ये 1866 की ही बात है। कब रखा? 1866 में ही एक हफ्तावार अखबार निकलता था। एक हफ्तावार अखबार, उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। ये इन्होंने यहाँ से जो अखबार निकलता था ना, उसका नाम रखा था। ठीक है। ये क्लियर कर दूं? मोहम्मद अली, इसे क्लियर कर दें? ओके। तो अब हम कहाँ पर आ गए? हम आ गए 1866 में। ठीक है। फिर सर सैयद ने 15 अगस्त 1867 को क्या किया? जज की हैसियत से ये अलीगढ़ से कहाँ गए? बनारस। ये जो ईयर है ना, आप ऐसे ही वन बाय वन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा या इसका कोई फ्लो चार्ट बना लीजिएगा जिससे ये आपको क्या रहे? याद रहे। जज की हैसियत से ये कहाँ गए? अलीगढ़ से बनारस चले गए थे। कब? 1867।
1867 میں یہ علی گڑھ سے بنارس گئے اور وہاں پر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی ساری ذمہ داری کس کو دے دی تھی؟ راجا جے کشن SCSI کے سپرد کر دی تھی۔ یہاں پر لکھ لیجئے کس کو دی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری؟ راجا جے کشن کیونکہ انہیں بہت سارا کام ہوتا تھا SCSI ان کے سر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی ساری ذمہ داری دے دی۔ پھر انہوں نے اب یہاں پر ہم آ گئے کہاں 1868 میں۔ اب 1868 میں کیا کیا میں ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک نیا کام کیا 19 اسکالرشپ منظور کیے تھے اور اضا شمال مغربی سے سید محمود آقا کیا محمود کا انتخاب کیا انہوں نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ منظور کی۔ ہندوستانیوں کی یہ ون لائنر میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد رہے نا۔ ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا 9 اسکالرشپ منظور کی تھی انہوں نے۔ کتنی؟ 9 اسکالرشپ انہوں نے منظور کی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا 1868 کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کہاں پر ولایت جانے کا فیصلہ لیا اور اپنے خرچے سے ہی انہوں نے یہ سفر جو تھا یہ قیام کرنے کے لیے سوچا، پر یہ نہیں ہو پایا تو پھر اس کے لیے انہوں نے اپنا جو ان کی جتنی بھی جو بھی ان کے پاس تھا، ان کے پاس ایک کتب خانہ تھا اور ان کا جو گھر تھا وہ انہوں نے کیا کیا، وہ انہوں نے گروی رکھ دیا اور انہوں نے اپنے جو آفس تھا اس سے بھی چھٹی لے لی اور یہ اپنے دونوں بیٹوں سید حامد اور سید محمود اور خداداد جو بیگ اور جو ان کے ساتھ خدمت ایک جو انسان رہتا ہے نا خدمت گار چچو کے ساتھ کہاں گئے تھے، یعنی کہ 1 اپریل 1869 کو بنارس سے انگلستان گئے تھے۔ ہاں انہوں نے کتب خانہ اور جو ان کا گھر تھا وہ انہوں نے گروی رکھ دیا تھا۔ یہ جو ان کا خدمت گار تھا نا اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں ہم، جیسے کہ کئی بار سودا کے ان کا نام پوچھا جاتا ہے نا، کیا نام تھا سودا کے، مجھے نام غلام کا، ہاں سودا کے غلام کا کیا نام تھا وہ اکثر پوچھا جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے وہ۔ آپ کو پتا ہے سودا کے غلام کا نام؟ ان کے غلام کا نام تھا غنچہ، یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے سودا کے غلام کا نام۔ تو ویسے ہی جو ان کا خدمت گار تھا نا اس نام سے مجھے وہ یاد آ گیا۔ کیا یہ جو لکھا ہے نا چھجو لکھا ہوا ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مطلب ہمیں یہ ہے کہ ریویژن کے وقت ایک بھی چیز جو ہے وہ چھوٹے نا، تو آپ کو تو سبھی پڑھ کے جانا ہے، تو یہ ان کے جو اس کا نام لکھ لیجئے۔ ان کے ساتھ یہ کب 1869 میں کہاں گئے تھے؟ بنارس سے انگلستان۔ 1869 میں یہ چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے وہاں پر کیا کیا خدمت انجام دی وہ دیکھنا ہے۔ تو سر سید نے انگلستان میں ملکہ وکٹوریہ ڈیوک جارج ڈکسن کارلائل سے ملاقات کی اور ایک وہاں پر کس سے ملاقات کی یہ بھی لکھ لیجئے۔ ملاقات انگلستان میں ملکہ وکٹوریہ۔ ڈیوک چارلس ڈکنس، ان سے انہوں نے وہاں پر کیا کی تھی
ملاقات کی تھی، کہاں؟ انگلستان میں۔ اس کے بعد 1869 تک ہم آ گئے، اب یہاں ہم آ جاتے ہیں 1870 میں۔ سر سید نے کیا کیا تھا؟ ایک سال اور 5 مہینے 17 مہینے لندن میں قیام کیا تھا۔ لکھ لیجیے یہ بھی، انہوں نے لندن میں قیام کتنے دن کیا؟ 1 سال 5 ماہ یعنی کہ کتنے؟ 17 مہینے 17 مہینے انہوں نے لندن میں قیام کیا۔ 1870 میں ممبئی بھی گئے تھے، آئیں گے، ابھی ہم اس پر بھی آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ 1870 کو کہاں کے لیے؟ اپنے ہندوستان کے لیے یہ کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے انگلستان جانے کا جو ان کا سفر ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہم مان سکتے ہیں؟ 1869 سے کب تک کا ماننا ہے ہمیں؟ بتائیے۔ یہ 17 ہے بیٹا، 17۔ 1 سال 5 مہینے یعنی کہ 17 مہینے وہ وہاں پر رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، یہاں انگلستان کا سفر 1869 سے مجھے کب تک لکھنا چاہیے؟ 1870 تک، کیونکہ 1870 میں یہ واپس کہاں آ گئے تھے؟ ہندوستان آ گئے تھے۔ اب ہم اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ۔ ان کا جو ادبی سفر ہے ویسے تو وہ 1840 سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم سائنٹیفک سوسائٹی کے بارے میں دیکھیں تو وہ انہوں نے 1862 میں غازی پور میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد یہ 1863 میں غازی پور میں ہی انہوں نے کیا؟ ایک مدرسہ کھولا تھا۔ پھر 1864 میں انہوں نے اس سائنٹیفک سوسائٹی کو کہاں شفٹ کیا تھا؟ منتقل کیا تھا؟ علی گڑھ میں منتقل کر دیا تھا۔ اور علی گڑھ میں انہوں نے 1866 میں کیا کیا تھا؟ علی گڑھ برٹش انڈین ایسوسی ایشن کو قائم کیا تھا۔ اس کے بعد 1867 میں یہ جج بنے تھے اور علی گڑھ سے پھر یہ کہاں گئے تھے؟ بنارس۔ اور انہوں نے اب جب میں جا رہی ہوں تو اپنے گھر کی ذمہ داری یا کچھ تو کسی کو دے کر جاؤں گی۔ ہم جاتے ہیں نا، کہیں جاتے ہیں تو اپنے گھر کی ذمہ داری کسی کو دے کر جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ویسے ہی جو بھی سب سائنٹیفک سوسائٹی کا کام تھا، جو سب چیزیں تھی، وہ راجہ کشن SCS کے سپرد کر دی۔ پھر 1868 میں ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے 9 اسکالرشپ جاری کی، اور ان کے جو 1869 میں انہوں نے انگلستان یہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ملکہ وکٹوریہ ڈیوک اور جارج ڈیکنز سے ہوئی، اور 1870 میں یہ وہاں سے واپس آ گئے، اور یہ کہاں پہنچے تھے؟ یہ پہنچے تھے ممبئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ یس اور نو؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اوکے، ہاں ممبئی جانے میں گئے تھے۔ نہیں، ممبئی آتے وقت گئے تھے، 1870 ہے نا۔ جانے کا وقت تو دیکھیے آپ کے سامنے لکھا ہے، جانے کا وقت کیا ہے؟ 1869 میں، اور آنے کا وقت کیا ہے؟ 1870 یعنی کہ 1870 میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کب گئے تھے؟ آتے وقت گئے تھے، جانے کے وقت نہیں گئے تھے۔ یہ 1870 میں ہی کہاں گئے تھے؟ آنے کے بعد ممبئی بھی گئے تھے، اور اسی مہینے میں یہ بنارس پہنچ کر انہوں نے اپنا جو سرکاری جو ان کا کام تھا اس کو سنبھال لیا تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کی تیاری کی تھی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کیا دینا یہ چاہتے تھے، تو یہ کیا دینا چاہتے تھے؟ انہوں نے کس کی طرف راغب کیا تھا مسلمانوں کو؟ جدید تعلیم کی طرف۔ اس کو بھی لکھ لیجئے گا، یہ آبجیکٹ جو آپ کے جو معروضی سوالات ہوں گے نا ان میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کیسی تعلیم دینا چاہتے تھے، ہندی کی، انگریزی کی؟ تو جدید تعلیم دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی خاص کار ترقی تعلیم مسلمان بنارس میں قائم کی۔
اب ابھی یہ سارا کام بنارس میں ہی چل رہا ہے کیونکہ وہ بنارس میں پوسٹڈ تھے۔ سر سید نے لندن ہی میں مطابق ترقی تعلیم مسلمانان کی اشاعت کے لیے ایک اشتہار چھپوا کر چلنے سے پہلے محسن الملک سید محمد علی کو بھجوا دیا تھا، وہاں سے انہوں نے یہاں پر بھجوا دیا تھا۔ اب یہ 1870 کی بات ہے، یہاں پر ہم آ جاتے ہیں 1870 میں ان کا سب سے مشہور جو رسالہ تھا جو بنارس سے ہی نکلتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بتائیے۔ 1870 میں ہی ہیں ابھی ہم، اب یہاں آ گیا ان کا ایک رسالہ جو کہ کس سے متعلق تھا؟ وہ مسلمانوں کو جو تعلیم دینا چاہتے تھے۔ ہاں ویری گڈ، انہوں نے تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا۔ کیا جاری کیا انہوں نے؟ تہذیب الاخلاق۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف، وہ جدید تعلیم جو دینا چاہتے تھے اس کی طرف وہ راغب کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ 3 بار بند ہوا تھا۔ اب ہم یہاں سے 1870 کے بارے میں پڑھیں گے، کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں تہذیب الاخلاق کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس کی یہ ہے کہ یہ کتنی بار بند ہوا؟ یہ ہوا 3 بار بند ہوا۔ فرسٹ ٹائم کب بند ہوا؟ اس کو میں یہاں پر ہی ایسے کر کے لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بار کب بند ہوا؟ پہلی بار یہ بند ہوا 1876 میں۔ پھر یہ دوبارہ اس کا جو دوبارہ جب یہ آیا تھا، پہلے میں بند کرنے والا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دوبارہ بند ہوا کب؟ دوبارہ بند ہوا 1881 میں۔ اور پھر تیسری بار کب؟ یہ بند نہیں ہوا تھا، تیسری بار اس کو ضم کر دیا گیا تھا۔ وہ کب کر دیا گیا تھا؟ 1897 میں۔ یہ جب جو آیا تھا، دوبارہ جو آیا تھا ہم وہ لکھ لیتے ہیں۔ جب یہ یہاں پر 1876 میں اس کو بند کیا گیا تو اس تہذیب الاخلاق دوبارہ اس کا جو اجرا ہوا وہ کب ہوا؟ 1879 میں، ٹھیک۔ پھر 1881 میں یہ بند ہو گیا تھا۔ پھر اس کا جب دوبارہ اجرا ہوا وہ کب ہوا؟ وہ ہوا 1894 میں۔ پھر جب تیسری بار بھی اس کو بند کیا گیا 1897 میں، پھر یہ انسٹیٹیوٹ گیجٹ میں ہی اس کو کیا کیا گیا تھا؟ 1897 میں اس کو ضم کر دیا گیا تھا۔ کس میں ضم کر دیا گیا تھا؟ انسٹیٹیوٹ گیجٹ میں ہی اس کو ضم کر دیا گیا تھا۔ کئی لوگ بولتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جدید تعلیم جو یہ دینا چاہ رہے تھے نا مسلموں کو، تو کئی لوگ ان کے کیا ہو گئے تھے؟ برخلاف ہو گئے تھے۔ اسی لیے اس کو ابھی آئے گا، اس میں ان کے مخالفین کے نام بھی آتے ہیں۔ اس میں مولوی امداد علی جو تھے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو ان کے کیا تھے؟ مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اخبار آئے۔ جو اس میں چیزیں آ رہی تھی وہ انہیں لگتا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کا چارٹ بنا لیجیے گا اور اسے الگ دو کسی چیزوں سے لکھ لیجیے گا، تو یہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پر ضم مطلب کہ اس میں مرج کر دیا گیا تھا، جیسے کہ ٹائٹن کے کئی وہ ہے نا برانڈ، ٹائٹن ہے، ٹیرا ہے، ایسے جو الگ الگ ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ مرج کر دیا جائے۔ تو یہ جو تہذیب الاخلاق جو رسالہ تھا اس کو اس میں مرج کر دیا گیا، اس میں شامل کر دیا گیا۔
ٹھیک، یہاں تک ہو گیا؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو بند ہوا تھا 1870 کی، یہ بات ابھی ہم کر رہے ہیں، اور کس کی کر رہے ہیں؟ اب ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ ہم پہنچ گئے اب 1897 تک، اس کو اس میں ضم کر دیا گیا تھا۔ اور ان کے مخالفت میں جو تھے وہ مولوی امداد علی، اس کے جو یہ جو رسالہ تھا نا، جو کہ بند ہوا تھا 1897 میں، ہاں 1897 میں ہم یہاں تک آ گئے۔ اب اس کو اس میں ضم جب کیا گیا، پھر اب یہاں پر آپ لکھیے ان کے کیوں بند کیا گیا اور کون وہ جو تھے، تو وہ تھے ان کے جو مخالفت جنہوں نے کی تھی اس اخبار کی، وہ تھے مولوی امداد علی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے جواب میں ایک جوابی رسالہ نکالا، اس کے جواب میں ایک رسالہ نکالا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ امداد آفاق۔ انہوں نے یہ تہذیب الاخلاق کے جواب میں نکالا تھا۔ تہذیب الاخلاق کے جواب میں اردو میں مولوی علی بخش خان بہادر کے دو رسالے، شعقاب اور تاہید السلام نور الآفاق، یہ آئے تھے۔ دو رسالے انہوں نے نکالے تھے، ایک اور تھا، ایک یہ تھا، اور دوسرا اسٹریٹجک گیجٹ، یہ بھی اسی کے جواب میں تھا۔ اس کو بھی لکھ لیجئے گا، اس کا نام ہے نا، یہ اسی کے جواب میں آیا تھا۔ کہاں سے؟ مراد آباد سے۔ انہوں نے کئی اخبار نکالے تھے 1870 میں اس کے جواب میں، یہ بھی لکھ لیجئے آپ۔ نجم الاخبار، اقبال الاخبار، یہ سارے انہوں نے رسالے نکالے تھے۔ پھر دسمبر 1870 میں سر سید نے انعامی اشتہارہ شائع کیا، اور 26 دسمبر 1870 کو کمیٹی خواستگار ترقی مسلمان کا پہلا اجلاس بلایا تھا، جس میں سر سید سیکریٹری منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے 1870 میں ہی کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کو کون سی تعلیم دینا چاہتے تھے؟ قدیمی تعلیم دینا چاہتے تھے یا جدید تعلیم دینا چاہتے تھے؟ یہ مسلمانوں کو جدید تعلیم دینا چاہتے تھے، تو یہ اسی کے لیے انہوں نے یہ رسالہ بھی نکالا تھا۔ اور اسی کے اجلاس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا، وہ کب ہوا تھا؟ 26 دسمبر 1870 کو انہوں نے لکھی اس کو۔ 1870 تو لکھا ہی ہوا ہے، یہاں پر 26 دسمبر لکھ لیجئے۔ ایک کمیٹی بنائی تھی، ہاں جدید تعلیم دینا چاہتے تھے، کمیٹی خواستگار ترقی مسلمان اس کا نام تھا، کمیٹی خواستگار ترقی، یہ اس کا نام تھا مسلمان۔ یہ انہوں نے نکالی تھی، اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، سر سید نے پھر 1875 میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد کب رکھی تھی؟ 1875 میں رکھی تھی، اور 24 مئی 1875 کو وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن مدرسہ کا انہوں نے کیا کیا تھا؟ افتتاح کیا تھا، مطلب کہ اس کی اوپننگ کی تھی، اور 1 جون 1875 سے اس میں تعلیم شروع ہوئی تھی۔ دیکھیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، 1875 سے اس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، مدرسۃ العلوم کی انہوں نے بنیاد رکھی 1875 میں، اور اس میں تعلیم کب سے شروع ہوئی تھی؟ اس میں تعلیم شروع ہوئی تھی 24 مئی 1875 میں، اور اس کی جو اوپننگ ہوئی تھی وہ کس کے برتھ ڈے کے دن ہوئی تھی؟ ملکہ وکٹوریہ کے سالگرہ کے دن۔ کیا ہوا بولیے؟ ملکہ وکٹوریہ کی
سالگرہ کے دن. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہاں، یکم جون سے تعلیم شروع ہوئی تھی. دیکھیے 24 مئی اس کے کچھ دن مطلب کہ آپ مان لیجیے 5 دن بعد 1 جون سے تعلیم شروع ہو گئی تھی. ایڈمیشن جو ہوتے ہیں نا وہ. میں نے کچھ غلط لکھ دیا کیا؟ مدرسۃ العلوم 24 مئی، ہاں ٹھیک تو لکھا ہے. وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن اس کا افتتاح ہوا تھا. اس کے بعد یکم جون یعنی کہ 1 جون 1875 سے اس میں کیا شروع ہوئی تھی؟ تعلیم دینا شروع ہو گئی تھی. ہاں کلاسز اسٹارٹ ہو گئی تھی. تعلیم شروع ہوئی. ٹھیک. اس کے بعد 8 جنوری 1877 کو سرپرست کے وقت لارڈن وائسرائے و گورنر جنرل الہند نے مامڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھی تھی. ماملو اینگلو اورینٹل کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1877 میں. مامڈن اینگلو اورینٹل کالج کالج کی کیا رکھی گئی؟ بنیاد رکھی گئی. اور 1 سال کے بعد یکم جنوری 1878 کو کالج میں کلاس شروع ہو گئی تھی اس میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے یہ پڑھ لیا. اس کے بعد آتا ہے معاملے. 1 جون کو اوپننگ نہیں بتایا. 1 جون سے کلاسز شروع ہوئی تھی. لکھا تو ہے تعلیم دینا شروع ہوا. بول دیا ہوگا میں نے غلطی سے، سوری. ٹھیک ہے. اس میں 1877 کیا بنا تھا؟ مومڈو اورینٹل کالج بنایا گیا تھا. اور اس میں 1 سال بعد یعنی کہ 1 جنوری اس میں تعلیم دینا کب شروع ہوا تھا؟ 1 جنوری 1878 یعنی کہ 1878 میں اس میں تعلیم دینا شروع ہوا تھا. اور 8 جنوری 1877 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہ اس کا جو وہ ہوا تھا یہ کہاں سے ہوا تھا؟ کلکتہ الہ آباد کلکتہ یونیورسٹی سے. اس کو آپ لکھ لیجیے گا. کلکتہ الہ آباد یونیورسٹی سے یہ شروع ہوئی تھی. چلیے اس کو کلیئر کر دو یہاں تک. اس کے بعد مامڈو اورینٹل ایک کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا. کیا بنا تھا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ مامڈو اورینٹل کالج یہ پہلے کیا تھا؟ مامڈن اینگلو اورینٹل کالج کب؟ 1920 میں. کیا بن گیا؟ 1920 میں یہ بنا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس کو موسٹ امپورٹنٹ ہے، انڈر لائن کر کے لکھ لیجیے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا تھا یہ.
اب سر سید نے 1876 میں پینشن لے کر علی گڑھ آ گئے تھے بنارس میں انہوں نے، اب جو جج کے عہدے پر وہ تھے نا، وہ کہاں پر تھے؟ بنارس میں تھے، وہیں سے انہوں نے وہ چھٹی لے کر گئے، پھر انگلستان گئے، لندن گئے، وہاں رہے، پھر واپس وہاں پر 1870 میں وہ جب آئے تو ممبئی آئے اور وہاں رہے، وہیں سے انہوں نے تہذیب الاخلاق بھی نکالا اور سارے کاموں کو انجام دیا۔ اس کے بعد پھر یہ کیا ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے، سبکدوش ہوئے ہوں گے، اور پھر انہوں نے 1876 میں پینشن لے کر یہ کہاں آ گئے تھے؟ علی گڑھ میں، اور علی گڑھ میں یہ ایجوکیشن کمیشن کے رکن 1882 میں وہاں پر یہ مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے پینشن کب لی تھی یہ بھی لکھ لیجیے گا، 1876 پینشن، ٹھیک ہے، پینشن لی تھی انہوں نے، پینشن لی، اور اس کے بعد کب؟ 1882، 1882 آپ لوگ اسے ایک سائڈ ہی پورا لکھیے گا، ایئرس جو آپ لکھ رہے ہیں نا، تاکہ وہ آپ کو یاد ہوتے جائیں۔ 1882 میں انہوں نے یہ کہاں پر؟ سر سید ایجوکیشن کمیشن میں رکن مقرر ہوئے تھے، رکن مقرر ہوئے۔ اس کے بعد سر سید نے مومڈن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن 1883 میں قائم کیا تھا۔ 1883 میں انہوں نے کیا قائم کیا؟ ان کا ادبی خدمات بہت لمبا ہے۔ مومڈن سول سروس فاؤنڈیشن، یہ انہوں نے 1883 میں قائم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، وہ کب قائم کی؟ 1886 میں، سوری، 1886 میں انہوں نے مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ پھر 1897 میں ان کو یہ لارڈ ڈفرن نے پبلک سروس کمیشن کا ممبر بنا دیا تھا، پبلک سروس کمیشن کا ممبر، پبلک سروس کمیشن کے ممبر۔ کب بنے؟ 1897 میں، ٹھیک ہے، اب ہم آ گئے 1897 میں۔ اچھا، کون ہے جنہوں نے علی گڑھ تحریک کی اور سر سید دونوں کی کھل کر کیا کی تھی؟ مخالفت کی تھی۔ اچھا، کس نے بنایا تھا؟ ہاں یہ بھی لکھ لیجئے، ہاں اکبر الہ آبادی جو تھے انہوں نے سر سید کی اور علی گڑھ تحریک دونوں کی مخالفت کی ہے، لیکن ان کی وفات پہ یہ بھی کہا تھا کہ ہماری تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں، سر سید کام کا آدمی تھا، ان کی وفات پہ یہ بھی کہا گیا تھا۔ ان کو کس نے بنایا تھا؟ ان کو بنایا تھا لارڈ ڈفرن نے، لکھ لیجیے، لارڈ ڈفرن نے پبلک سروس کمیشن کا وہ ممبر ان کو بنا دیا تھا۔
ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج ہم نے سید سید کا تھوڑا سا لمبا زیادہ ہے، ان کے ادبی خدمات بھی ہیں، تو اس کے آگے کا جو اب یہ ان کے ادبی خدمات تھے، اب انہیں جو اعزازات ملے اور ان کی جو تحریر تھی، جو انہوں نے لکھا ہے، اسے ہم کیا کریں گے، کل ہم اسے کل اسے ریوائز کریں گے۔ آج ہم نے جتنا پڑھا ہے لیکن پہلے ہم اسے ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو سر سید کا نام آپ لکھتے ہیں، میں یہاں پر لکھتی جاؤں کوشچن، آپ اس کے جواب لکھتے جائیے۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا ہے نا؟ اب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں پھر سے۔ چلیے، پہلا کوشچن آپ لوگوں نے بتا ہی دیا، نام ہے نا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہمارا کیا آتا ہے، سید احمد ان کا نام۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، ان کی ولادت۔ جب آپ سارے بچے لکھیں گے اور جواب، یہ آپ کا ریویژن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات، اور یہ کہاں پر ان کا دفن کیا گیا ہے، ان کا مدفن کہاں ہے۔ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ اپنا ہی نقصان کریں گے، جو لکھے گا یہ اس کو ریوائز ہو جائے گا، باقی آپ کی مرضی۔ ان کا مدفن کہاں ہے، جب والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال، تب عمر کتنی تھی، 31 نہیں بھائی، 21 سال تھی ان کی عمر۔ اور جب ان کی بیگم کا انتقال ہوا تب ان کی عمر کتنی تھی، جب بیگم کا انتقال ہوا تب ان کی عمر 44 ایئرس تھی۔ اور جب یہ انگلستان گئے تب یہ کہاں پر اور کس عہدے پر کام کر رہے تھے، جب انگلستان گئے تھے تب یہ کہاں پر کام کر رہے تھے، جج کے عہدے پر تھے، اور کہاں پر تھے، بنارس میں تھے، جج کے عہدے پر بنارس میں، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام، والد کا نام کیا تھا، میر متقی، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا انتقال کب ہوا تھا، والد کا انتقال کب ہوا تھا، 1838 میں۔ اس کے بعد ان کی شادی کس سے، بیگم کا نام تو پوچھ لیا میں نے، بیگم کا نام بتائیے، بیگم کا نام نہیں پوچھا، بیگم کا نام پرشا بیگم، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے جو انگلستان کا سفر کب کیا تھا، بنارس سے تو کیا تھا، پر کب کیا، انہوں نے انگلستان کا سفر کیا تھا 1869 میں، 1869 میں کیا تھا، 1888 میں نہیں۔ اور یہ وہاں کتنے مہینے قیام کیا تھا انہوں نے، مہینے پوچھ رہے ہوں، وہاں 17 مہینے انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب پہلی بار کون سا اخبار نکالا تھا، کون سا اخبار نکالا گیا تھا، تہذیب الاخلاق۔ جب یہ پہلی بار بند ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ اس کا اجزا کب ہوا تھا، پہلی بار یہ کب بند ہوا اور کب اس کا اجزا ہوا، اس کو یہ 3 بار، دیکھو یہ 3 بار بند ہوا تھا، ہے نا، کتنی بار، 3 بار۔ تو پہلی بار یہ کب بند ہوا تھا، 1876، اور پھر دوبارہ سے اس کا اجزا کب ہوا تھا، 1879۔ پھر یہ دوسری بار کب بند ہوا، دوسری بار یہ بند ہوا 1881 میں۔ پھر دوبارہ اس کا اجزا کب ہوا، 1894 میں۔ اور تیسری بار یہ جب 1894 میں آیا تو 1894 میں نہیں، پھر یہ کب آیا تھا، 1897 میں۔ اور پھر اس کو کس انسٹیٹیوٹ کے وہ اس میں کس گیجٹ میں اس کو مرج کیا گیا تھا،
نہیں، تہذیب الاخلاق کو تیسری بار اس کو انسٹیٹیوٹ گیجٹ میں ضم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی تھی وہ کب رکھی تھی؟ مدرسۃ العلوم کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 1875. ٹھیک ہے. اور یہ کس کی پیدائش، کس کی سالگرہ کا دن تھا اس دن؟ وکٹوریہ، ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کا وہ دن تھا. اور انہوں نے مومڈن جو وہ تھا اینگلو وہ کب، اس کی بنیاد انہوں نے کب رکھی تھی؟ 1877. ٹھیک ہے. کس کو علی گڑھ یونیورسٹی میں بنا دیا گیا تھا بعد میں؟ مومڈن اینگلو کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا دیا گیا تھا. اور یہ کب بنایا تھا؟ 1920 میں بنا تھا. تو یہ تھا ہمارا آج تک کا ریویژن. ٹھیک ہے. کل ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور سر سید کو کمپلیٹ کر لیں گے. اب ان کے اجزاءات جو ہیں وہ اب ہمیں پڑھنا ہے اور ان کے کارنامے. ٹھیک ہے. تو امید کرتے ہیں آج کی جو کلاس تھی آپ کو جو بھی تھا یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا. کل کی کلاس میں ہم اسے آگے کنٹینیو کریں گے. آج کی آپ کی کلاس اتنی ہی. اب آپ لیو کر سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، کوئی دقت تو نہیں، سمجھ میں آیا نا یہاں تک سب کو؟ یہ آپ کا ریویژن ہے. تو یہ ریویژن ون لائنر ایسے ہی اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے. آج 8:30 ٹیسٹ ہوگا. 8:30 ٹیسٹ کا کر لیں. وہ تو بیٹا ٹیسٹ کا تو مجھے نہیں پتا، وہ آپ سر سے پوچھیے گا اور وہ جو ٹائم اس میں فکس ہے وہ تبھی آئے گا. وہ جو ٹیکنیشین ہے وہی ٹائم فکس انہوں نے کر دیا ہوگا تو وہ تبھی آئے گا. ٹھیک ہے. آج کی کلاس اتنی ہی. یو کین لیو.